بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باغوب تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا چھٹی منزل پر آیا اور پھر مزید نیچے اترنے کی بجائے وہ چھٹی منزل کی راہداری میں مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ راہداری میں مڑا اسی لمحے اس نے ایک نوجوان لڑکی کو ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جاتے دیکھا۔ ابھی لڑکی اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ باغوب لپک کر اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی نے احتجاج کرنا چاہا مگر باغوب کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور لڑکی کن پٹی پر مکہ کھا کر بغیر کوئی آواز نکالے قالین پر جا گری۔ باغوب نے فوراً دروازہ بند کر کے کی ہول سے آنکھ لگا لی۔ اسی لمحے اس نے کیپٹن شکیل اور ویٹر کو سیڑھیاں اتر کر چھٹی منزل پر آتے دیکھا۔ انہوں نے ایک نظر چھٹی منزل کی راہداری پر ڈالی اور پھر ویٹر تو تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا جبکہ کیپٹن شکیل لفٹ کے کھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد باغوب اطمینان کی سانس لے کر مڑا اور پھر اس نے لڑکی کی طرف ایک نظر دیکھا۔ لڑکی قالین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ باغوب تیزی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس میں موجود سیال ہاتھوں پر ڈال کر چہرے پر ملنے لگا۔ اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے چل رہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے چہرے پر مومی ٹکڑے اکھڑنے لگے۔ وہ ان مومی ٹکڑوں کو اکٹھا کرتا چلا گیا۔ سب مومی ٹکڑے اتار کر اس نے دوبارہ مختلف انداز پر چہرے پر جمانا شروع کر دیے۔ مومی ٹکڑا چہرے پر جما کر وہ ہاتھ سے مخصوص انداز میں تھپکی دیتا اور پھر دوسرا ٹکڑا جمانے میں مصروف ہو جاتا۔ تقریباً 5 منٹ کے قلیل عرصے میں وہ ٹکڑوں کو مختلف انداز میں چپکا چکا تھا۔ اس کے چہرے کی ساخت پہلے کی نسبت قطعی بدل چکی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر موجود گھنی مونچھیں اتار کر جیب میں ڈال لی اور سر پر موجود وگ الٹ کر پہن لی۔ اس کے بالوں کا رنگ سنہرا ہونے کی بجائے گہرا سیاہ ہو گیا تھا۔ چہرے پر بالوں کی ساخت بدلنے کے بعد باغوب نے اپنا کوٹ اتار کر الٹ کر پہن لیا اور یہی حشر اس نے اپنی پتلون کے ساتھ کیا۔ اب اس کی پتلون اور کوٹ دونوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ اس حلیے اور لباس میں دیکھ کر کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ چند لمحے پہلے والا باغوب ہے۔ باتھ روم سے باہر نکل کر وہ کمرے میں آیا۔ لڑکی ابھی تک قالین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے لڑکی کو اٹھا کر بستر پر ڈالا اور اس پر لحاف ڈال کر وہ دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گیا اور پھر نیچے آنے کی بجائے وہ دوبارہ 7ویں منزل کو جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسے اینڈریا کی فکر تھی کہ شاید وہ ابھی تک عمران کے پنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ جب وہ 7ویں منزل پر پہنچا تو اس نے کمرہ نمبر 15 کا دروازہ کھلا دیکھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی جا چکے تھے۔ اینڈریا بھی غائب تھی۔ ایک نظر کمرے پر ڈال کر وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ہال میں پہنچ گیا تھا۔ اسے کہیں بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کی شکل دکھائی نہ دی۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ مجھے ایک کمرہ چاہیے، اس نے کاؤنٹر مین سے کہا۔ کاؤنٹر مین نے رجسٹر اس کی طرف بڑھا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اسے تمام شہر میں تو ڈھونڈ لیں گے مگر انہیں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ وہ اسی ہوٹل میں موجود ہوگا۔ کمرے کی احتیاط سے تلاشی لینے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن مخصوص انداز میں کھینچا۔ فوراً ہی ڈائل پر سرخ رنگ کا ایک نقطہ چمکنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس نقطے کو دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد سرخ نقطہ سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا اور اس نے گھڑی کو منہ سے لگا لیا۔ ہیلو، جوزف سپیکنگ، اوور۔ اوور کہہ کر اس نے گھڑی کو کان سے لگا لیا۔ اینڈریا سپیکنگ دس اینڈ، اوور۔ دوسری طرف سے اینڈریا کی مدھم سی آواز سنائی دی اور باغوب کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں ہو گئے۔ مومی میک اپ میں یہ خصوصیت تھی کہ چہرے پر ابھرنے والی نفسیاتی کیفیات کو بھی باقاعدگی سے اجاگر کر دیتا تھا، اس لیے اس کا پہچان لیا جانا ناممکنات میں شامل تھا۔ اینڈریا، کیا پوزیشن ہے؟ اوور، باغوب نے پوچھا۔ میں کھڑکی کے راستے فرار ہو گئی تھی۔ اس وقت ایک کالونی میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر موجود ہوں۔ اوور، اینڈریا نے جواب دیا۔ بہت خوب، میں بھی انہیں ڈاج دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور اس وقت اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں موجود ہوں۔ اوور، باغوب نے بتایا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ اوور، اینڈریا نے پوچھا۔ میں اب براہ راست اسٹرانگ روم پر کام کروں گا۔ تم کل شام نیشنل پارک میں ملو۔ کوڈ باغوب ہوگا۔ اوور اینڈ آل، باغوب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ویٹر کو کافی لانے کے لیے کہا اور جیب سے شہر کا نقشہ نکال کر اپنے سامنے کھول لیا اور اس نقشے کو بغور دیکھ رہا تھا کہ چند لمحوں بعد ویٹر نے دروازے پر دستک دی۔ باغوب نے دروازے پر سے ہی اس سے برتن لیے اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اب کافی پینے کے ساتھ ساتھ
وہ اسٹرانگ روم پر چھاپا مارنے کی منصوبہ بندی پر غور کر رہا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں براہ کرم لائک بٹن دبائیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن دبائیں اور بیل بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔